بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے جائیدادوں کے اوپر غیر قانونی قبضہ، جو کہ قبضہ مافیا یا کوئی عام شخص یا لینڈ مافیا، حتیٰ کہ کوئی بھی شخص جو کسی شخص کی جائیداد کے اوپر غیر قانونی قبضہ کر لیتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے پاکستان کے قانون میں کیا ریمیڈیز ہیں، اس کی روک تھام کے لیے کہاں کہاں پہ قانون ایک متاثرہ شخص کو ریمیڈیز فراہم کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رائٹ ٹو پراپرٹی آرٹیکل 23 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اور آرٹیکل 24 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 واضح کر دیتا ہے کہ سیف گارڈ ٹو دا رائٹ آف پراپرٹی ہر شخص کو، ہر شہری کو حاصل ہے، اور ہر شخص آزاد ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کو اپنے پاس رکھے، اپنے تصرف میں لائے اور جب چاہے جیسے مرضی ڈسپوز آف کر دے۔ بنیادی طور پر 2005 میں بننے والا اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 جو ہے، اس کا بنیادی مقصد قانونی مالکان اور قانونی قابضان کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے، اور کسی بھی بیرونی عنصر، قبضہ مافیا، لینڈ مافیا یا کسی بھی برے شخص جو اس کی جائیداد پہ غیر قانونی طور پر قبضہ کر کے اس کو بے دخلی کر دے، اس شخص کی جو مالک القابض ہے، قانون اس کی روک تھام چاہتا ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2008 YLR پیج 2259 میں۔ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 بنیادی طور پر ایک اسپیشل لا ہے جس کا مقصد قبضہ گروپس اور لینڈ مافیا کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی شخص کی ایک بالشت برابر زمین پہ قبضہ کیا، ناجائز قبضہ کر لیا، قیامت والے دن اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے اتنے حصے کا اس کے گلے کا طوق بنا دیں گے، اور وہ بیچارہ اس وقت وہ بیچارہ ہوگا اور وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہوگا۔ روز محشر کے دن میدان حشر میں اس کا برا حال ہوگا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے سچے انسان ہیں، وہ ہم جیسے نالائقوں کو یہ بات 1400 سال پہلے بتا گئے، اور 2005 میں اسی بات کے عائدہ کے لیے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 بنایا گیا، اور 2017 میں کچھ اس میں امینڈمنٹس بھی کی گئی تھی۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی PLD 2007 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 423 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ یہ قانون بنیادی طور پر اس وجہ سے بنایا گیا تھا کہ قانونی مالکان اور قابضان کے سوا کوئی اور شخص کسی کے رائٹ آف پراپرٹی کو ڈسٹرب نہ کر سکے، اور قانونی مالکان اور قابضان کا قانونی قبضہ جو ہے اس کی حفاظت کی جا سکے، اور لینڈ مافیا، قبضہ گروپس اور کوئی غیر ضروری جو عنصر ہیں ان کے ہاتھوں غیر قانونی بے دخلی سے تحفظ ایک عام شہری کو فراہم کیا جا سکے۔ یہ بات PLD 2008 کراچی ہائی کورٹ پیج 94 اور PLD 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 574 میں ڈسکس کی گئی تھی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک ایسا زبردست اسپیشل لا ہے جو کوئک اور سرسری نوعیت کی کارروائی کرتے ہوئے کوئک ریمیڈی فراہم کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ لینڈ مارک ججمنٹس جو اس قانون کی باقاعدہ طور پر تشریح کرتے ہوئے ایک قانونی مالک اور قابض شخص کے تحفظ کو، اس کی رائٹ آف پراپرٹی کو باقاعدہ سیف گارڈ اکارڈنگ ٹو دا ومز آف دا لیجسلیچرز جو ہے ان ایکچوئل اسپرٹس وہ کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے
2009 PCRLJ page 1186, 2009 PCRLJ page 1359, PLD 2007 Peshawar High Court page 123 है, اور 2007 PCRLJ page 1299 ہے، اور PLD 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 231 اور 2007 PCRLJ پیج 1347 اس بات کو انٹرپریٹ کر رہی ہے کہ ملک کے اندر ہر شہری کو سماجی تحفظ موجود ہو، اس کے رائٹ آف پراپرٹی کو سیف گارڈ فراہم کیا جائے اور اس کے قانونی قبضہ کو برقرار رکھنے میں اس کی ہیلپ آؤٹ کی جائے، اور سرسری نوعیت کی کارروائی کرتے ہوئے اس کے قبضے کو ریسٹیٹیوٹ بھی کروایا جا سکے۔ یاد رکھیے گا کہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت جو کارروائی ہوتی ہے وہ سرسری نوعیت کی ہوتی ہے، اور سیکشن 5 جو ہے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 واضح کر دیتا ہے کہ ودن 60 days عدالت مقدمے کا فیصلہ کرے گی، 60 دن، اور مقدمے کی روزانہ سماعت ہوگی۔ تھوڑا سی ہنسی تو آئے گی ہمیں، جو پریکٹس میں ہم ایسے نہیں دیکھتے 2 مہینے تو میں نے، بلکہ میرے پاس کیس چلتا رہا ہے، اب تو شاید ڈسپوز آف ہو گیا، لیکن چلتے چلتے جناب اس کو حالا بڑا ریگولرلی چلاتے رہے، اس کو 1 سال سے زیادہ عرصہ لے گیا تھا۔ اب سیکشن 5 60 دن کا جو ٹائم پیریڈ فریم دے رہی ہے، اس حوالے سے بڑی ڈسکشن بھی کی گئی ہے۔ PLD 2008 کراچی ہائی کورٹ پیج 518 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 2017 میں جب امینڈمنٹ کی گئی تھی نا اس قانون کے اندر، تو اس میں واضح کر دیا گیا تھا کہ جو شخص کسی مالک جائیداد کو بے دخل کرے گا غیر قانونی طور پر، اسے 3 سال تک کی سزائے قید ہوگی یا جرمانہ ہوگا۔ اب جرمانے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے اندر جرمانے کی نوعیت کیا ہوگی، اس حوالے سے 2008 YLR پیج 2095 ہمیں گائیڈ لائن فراہم کر رہی ہے، اور PLD 2007 سپریم کورٹ پاکستان پیج 423 ہمیں گائیڈ لائن دے رہی ہے، اور 2007 MLD پیج ہے 1730 ہمیں گائیڈ لائن دے رہی ہے۔ اب اس کی سرسری نوعیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا نا ایک بڑا اہم کیس ہے محمد بشیر کیس۔ اب اس میں سیکشن 3 اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے حوالے سے محمد بشیر ورسز اسٹیٹ لاہور ہائی کورٹ میں یہ واضح جب ہوا کہ ایک اللیگل ڈسپوزیشن کے استغاثے میں ضمانت منسوخ بھی کی جا سکتی ہے اگر وہ بغیر کسی وجوہات اور قانون کے برخلاف استغاثہ پر اثر انداز ہونا ایک ملزم چاہے، جو استغاثہ کی شہادتوں پر ایک ملزم جو ہے وہ اثر انداز ہونا چاہے اور انکوائری کے معاملے کو متاثر کرنے کی کوشش کرے، ملزم کی طرف سے جب گواہوں کو دھمکیاں دی جائیں اور دوبارہ ارتکاب جرم کے لیے وہ وعدہ کرے کہ میں جناب دیکھ لوں گا آپ لوگوں کو، تو ضمانت کے بعد مفرور ہو جانے کا اس کا خدشہ ہو کہ وہ کوئی نقصان پہنچا کے ہو جائے گا معاملہ، اور اگر حکم نامہ ضمانت قانون کی لازمی شقوں کو پرکھے بغیر یا عدالتی دائرہ اختیار کے بغیر جاری کیا جائے تو ایک ہائی کورٹ کو انڈر سیکشن 495 سب سیکشن 5 جس کو ہم عام زبان میں کینسلیشن آف بیل کہتے ہیں 497(5) کے تحت ہم لوگ اس کو عام زبان میں مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 میں اس کی انٹرپریٹیشن تو موجود ہے، اس کے تحت درخواستوں کی سنوائی کے اختیارات تو موجود ہیں کہ اگر ضمانت لی بھی ہے ایک استغاثہ سننے والی سیشن کورٹ نے تو اس کی ضمانت خارج کر دے، کیونکہ ملزم بااثر ہے اور وہ دھمکیاں دے رہا ہے استغاثہ کو بھی، تو استغاثہ کے گواہان کو انکوائری کے اوپر ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہے، تو بھیا یہ ذہن میں رکھے گا کوئی بھی مشاہدہ کوئی بھی رائے ضمانت کی سطح پر سرسری نوعیت کی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت کارروائی ہو
اور یہ واضح ہونا چاہیے کہ جو سماعت مقدمہ ہے وہ متاثر نہ ہو اس بیل کی وجہ سے، اس ملزم کی بیل کی وجہ سے۔ اگر کارروائی متاثر ہو رہی ہے، اگر ہراسمنٹ فیل کر رہا ہے مستغیث اور اس کے گواہان ڈرے پھرے ہیں، وہ ان کو جناب دھمکیاں دے رہا ہے، تو پھر ایسی ضمانت کو انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں بھی خارج کیا جا سکتا ہے۔ ایک لینڈ مارک ججمنٹ اس پہ رپورٹ ہوئی 2011 PCRLJ پیج 1510 میں۔ اب چونکہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ایک اسپیشل لا ہے جو کہ قبضہ، گروپ، غاصبان اور ایک عام شخص حتیٰ کہ جو جائیداد کسی کی ہتھیانے کے لیے کوشاں ہوتا ہے، اس کی جائیداد پہ کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی جائیداد پہ مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور قانونی طور پر یہ قانون بنایا ہی قانونی مالک اور قابضات کی حفاظت کے لیے گیا تھا۔ اس بات کو ایک لینڈ مارک ججمنٹ میں ڈسکس بھی کیا گیا تھا۔ PLJ 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 574 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا، اور 2011 PCRLJ پیج 1510 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا۔ ہر شخص کا رائٹ ٹو پراپرٹی جو ہے وہ سیکیور ہونا چاہیے اور قانون اس چیز کو سیف گارڈ فراہم کرے۔ اس بات کو 2010 MLD پیج 100 میں ڈسکس کیا گیا، اور 2008 MLD پیج 1048 میں ڈسکس کیا گیا، اور 2008 YLR پیج ہے 2299 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا، اور 2008 YLR پیج ہے 2280 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اصل میں معاملہ اس طرح سے ہے کہ سیکشن 7 انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ واضح کر دیتی ہے کہ جب کسی قانونی مالک اور قابض کو بے دخل کر دیا گیا کسی قبضہ گروپ کی طرف سے، کسی لینڈ مافیا کی طرف سے، یا کسی ایک برے شخص کی طرف سے جس نے اس کی پراپرٹی کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے پراپرٹی کا کنٹرول سنبھال کے پراپرٹی کے اندر داخل ہو گیا، اس بیچارے کو بے دخل کر دیا، تو قانون سیکشن 7 کے تحت واضح کر دیتا ہے کہ جو سیشن جج صاحب ہیں وہ اس کے قبضے کو بحال کروائیں گے، ریسٹیٹیوٹ کروائیں گے انڈر سیکشن 7 انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005۔ اور اس حوالے سے وہ کسی افسر کو، کسی پولیس افسر کو وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو مستغیث ہے، اس کی یہ پراپرٹی ہے جس کو ان کو انلیگل ڈسپوزیس کیا گیا ہے، ان کا قبضہ واگزار کروائے، اور جو پولیس آفیسر اس جج صاحب کے آرڈر کی کمپلائنس نہیں کرے گا اس کے خلاف باقاعدہ طور پر محکمانہ کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2014 SBLR پیج ہے 724، اس کراچی ہائی کورٹ میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا، اور سیکشن 7 انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت کسی مالک، قانونی مالک و قابض کا قبضہ اگر ڈسٹرب کر دیا گیا ہے تو اس کی بحالی کے لیے سیشن جج باقاعدہ طور پر کسی افسر مجاز کو آرڈر کرے گی کہ اس کا قبضہ بحال کروایا جائے۔ اس صورتحال میں جب یہ بیچارہ استغاثے میں ہے، اس وقت جو صورتحال تھی اس کے مطابقت سے اس کا قبضہ بحال کیا جائے، اور باقاعدہ جو آفیسر مجاز ہے یا پولیس آفیسر ہے وہ باؤنڈ ہے، ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اس سیشن جج صاحب کے حکم کے مطابق اس مستغیث کے قبضے کو بحال کروائے گا۔ اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا 2010 MLD پیج 1920 میں، اور PLD 2008 کراچی ہائی کورٹ میں ڈسکس ہوا تھا، اور پیج ہے 1518 میں، اور 2010 PCRLJ پیج 1334 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا۔ 2007 PCRLJ پیج 224 لاہور ہائی کورٹ میں اس بات کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی جناب، اور قبضے کی بحالی جو ہے سرسری نوعیت کی کارروائی کرتے ہوئے جج صاحب جو ہے سیکشن 7 انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت فوری طور پر اس بیچارے کے قبضے کو بحال کروائیں گے جس کا قبضہ غیر قانونی طریقہ کار سے اس کو بے دخل کیا گیا تھا۔ اس بات کو لاہور ہائی کورٹ میں ڈسکس کیا گیا تھا، اور یہ رپورٹڈ کیس بہت ہی اہم کیس ہے، اور اس میں بڑی تفصیلات موجود ہیں، ضرور پڑھیے گا۔ 2007 PCRLJ پیج 181 لاہور ہائی کورٹ یہ ڈسکس ہوا ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ کسی بھی پراپرٹی سے بے دخل ہونے والے شخص کی طرف سے جو اس کے علاوہ ریمیڈیز ہیں انلیگل ڈسپوزیشن کے تحت وہ بھی کافی زیادہ ہیں، تو اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب بعض اوقات انسان سیول مقدمہ دائر کر دیتا ہے
اپنے قبضے کی بازیابی کے لیے انڈر سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت، تو بھیا یاد رکھیے گا کہ سول مقدمہ اپنی طرف پہ چلتا رہے، اگر اس شخص کو اس کے قبضے کو، قانونی قبضے کو ڈسٹرب کیا گیا ہے، اس کے قانونی قبضے کو اس کو بے دخل کیا گیا ہے، تو وہ اللیگل ڈسپوزیشن کے تحت استغاثہ کر سکتا ہے، کمپیٹنٹ استغاثہ ہے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے پی ایل ڈی 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 231 میں، اور پی ایل ڈی 2010 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 661 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ لیکن اس حوالے سے کچھ لینڈ مارک ججمنٹس بھی سامنے آ جاتی ہیں، جس میں واضح کر دیا گیا تھا بھیا کہ اگر سول نوعیت کی کارروائی چل رہی ہے تو پھر بھی اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت سرسری نوعیت کی کوئک ریمیڈی کو اویل کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2010 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 661 ہمیں سپورٹ کرتا ہے، پی ایل ڈی 2010 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 725 ہمیں سپورٹ کرتا ہے، اور 2010 ایس سی ایم آر پیج ہے 1254 ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کر رہا ہے، اور 2009 ایس سی ایم آر پیج 1066 ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے یہ گائیڈ لائنز کے سیول اور کرمنل پروسیڈنگز اکارڈنگ ٹو دا لیگل ڈسپوزیشن جو ہے وہ پیرالل چل سکتی ہیں، اس میں کوئی قانونی بار نہیں ہے۔ اور اس بات پہ لینڈ مارک ججمنٹ اگر آپ کو چاہیے تو سپریم کورٹ پاکستان میں اس بات کو بہت اچھے طریقہ کار سے 2012 میں ڈسکس کیا گیا، اور اس بات کو رپورٹ کیا گیا 2012 ایس سی ایم آر پیج 1533 میں۔ اس کے بعد ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جس نے سارے سیناریو کے اوپر اتنی فل بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بیٹھا، اور اس بینچ نے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کی جو نیچر ہے سیکشن 3 کی، سیکشن 5 کی، سیکشن 7 کی، وہ ساری بڑے براڈ طریقہ کار سے ڈسکس کی اس نے، اور اس میں واضح کر دیا گیا کہ کوئی بھی شخص جو ہے جو کسی غیر قانونی طریقہ کار سے کسی قانونی مالک اور قابض کی جائیداد پہ کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کرے، کسی قانونی مالک و قابض کی جائیداد کے اندر انٹری ڈالے گا، اس کو بے دخل کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کو آہنی ہاتھوں سے قانون کہتا ہے کہ اس کو نپٹا جائے گا، اور ایسے شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ اور اگر ایک بندہ سول کیسز میں گیا ہوا ہے، سول کیسز رواں ہیں، پھر بھی اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت وہ کوئک ریمیڈی کے لیے استغاثہ دائر کرے گا سیشن کورٹ کی عدالت میں، اور وہ پیرالل چلے گا، اسی طرح چلے گا جس طرح سے وہ، یعنی کوئی ایک دوسرے کے اوپر سپرسیڈ نہیں ہوگا، پیرالل چلے گا۔ اور اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت اگر کسی نے غیر قانونی قابض نے قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کا قبضہ نہ صرف واگزار کروایا جائے گا بلکہ اس کو کڑی سے کڑی غیر قانونی قابض کو سزا بھی دی جائے گی۔ قبضے کی ڈیفینیشن اس میں کی گئی کہ جو کسی دوسرے شخص کی زمین پر کنٹرول کھڑا ہوتا ہے، کنٹرول سنبھالنے کے لیے وہاں پر انٹری ڈالتا ہے قبضہ کرنے کے لیے، تو پھر ایسے شخص کو قانون کہتا ہے کہ آہنی ہاتھوں سے لیا جائے گا، خواہ سول لٹیگیشن چل بھی رہی ہو۔ ہمارے ہاں پولیس پہلے یہ کہتی ہے جی جناب چونکہ دیوانی نوعیت کے کچھ مقدمات فلاں عدالتوں میں چل رہے ہیں، اس وجہ سے جناب یہ جو استغاثہ ہے اس کی کارروائی جو ہے وہ بنتی نہیں ہے، پولیس اس طرح کی رپورٹیں بھیج دیتی ہے، لیکن وہ کوئی اثر انداز نہیں ہوں گی، وہ انڈیپینڈنٹلی استغاثہ چلے گا اور اس کے تحت سزا بھی ہوگی ایسے لوگوں کو۔ اور شیخ محمد نسیم ورسز فریدہ ایک کیس تھا جو لینڈ مارک ججمنٹ تھی، یہ رپورٹ ہوئی تھی 2016 ایس سی ایم آر پیج 1931 میں، 2016 ایس سی ایم آر پیج 1931 میں اس بات کو اتنے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا، اور قانون میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اتنی اچھے انداز سے ڈسکشن کی کہ متاثرہ جو فریق ہے جس کو اللیگلی ڈسپوزیس کیا گیا ہے وہ سیشن جج صاحب کی عدالت میں ایک پرائیویٹ استغاثہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں داخل کرے گا، اور اس کو
اگر اس کا قبضہ بھی بحال کروایا جائے گا اس متاثرہ شخص کا، اور اس کو غیر قانونی طور پر ڈسپوزیس کرنے والے جو غاصب ہیں، جو لینڈ مافیا ہے یا قبضہ گروپ ہے، اس کو قانون کے شکنجے سے نہیں بچایا جائے گا، اس کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، قانون کہتا ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، ہماری کنٹینیو ہے بات کہ اس کے علاوہ 2005 انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت جو کارروائی ہے اس کو تو ہم نے ڈسکس کیا۔ اب ہم نیکسٹ انشاءاللہ سیکشن 9 سیکشن 9 جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 اور سیکشن 145 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کے حوالے سے بھی ڈسکشن اپنی جاری رکھیں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور گاہے بگاہے مختلف جو پریپوزیشنز ہیں وہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میرے جیسے نالائق اور ایک بالکل لابلد قانون سے جو شخص ہے اس کو بھی پتہ چل جائے گا، اور آپ لوگوں کا شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔